आप लोगों को मेरी आवाज साफ आ रही है? أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها
من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری جو مائیں بہنیں اگر اس وقت یا اس کی ریکارڈنگ کو دیکھ کر جو سنے ان کو اور حاضر بزرگوں کو، تحریکی ساتھیوں کو، معصوم بچوں کو، سب کو السلام علیکم. انسان کو نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تاکید کی ہے کہ مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. اگر ذات الہی پر کامل یقین ہو تو آپ خواہ کتنے ہی کٹھن، مشکل، دشوار گزار مرحلوں میں، راستوں میں گامزن ہو یا کام کر رہے ہو، اور آپ کو کہیں اور کسی جگہ سے بھی کوئی امید کی کرن نہ ہو،
تو بھی کام کرتے رہنا، جد و جہد کرتے رہنا. اگر کامل یقین اس زمین و آسمان کائناتوں کے بنانے والے رب پر ہو، خدا پر ہو، اللہ پر ہو. میرا پوائنٹ آپ سن رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی بھائی آ رہی آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ نے میوٹ کیا ہوا یہاں سے. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سب بھی اپنا اپنا اکیلے میں تنہائی میں جائزہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر آپ کو واقعتاً کامل یقین ہے یا نہیں ہے. جی بھائی ہے بالکل ہے. نہیں ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جی بھائی پورا یقین ہے. نہیں، بالکل یقین نہیں ہے. کامل یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں تمام حدیں ختم ہو جاتی ہیں اور خدا اور بندے کا شرک کی قربت ہو جاتی ہے، اتنا یقین ہونا چاہیے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ ہے تو پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں؟ جی بھائی. اور یہ سمجھ کے آپ یہ عبادات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرض کیا ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا. کیا خیال ہے؟ تو اس کا اگر میں ایک سوال کی صورت میں آپ سے پوچھوں
خدا سے بڑی کوئی چیز اگر ہے تو وہ بتا دیجئے تاکہ اس کو سامنے میں اپنے خدا اللہ تعالی کا موازنہ کر سکوں. اللہ تعالیٰ کو پانی کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، کسی ایک چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ اگر میں پوچھوں کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، جو رکوع اور سجود کرتے ہیں، تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی مقبولیت اور اس کے وزن میں آپ کے سجدوں سے، آپ کے رکوع اور سجود سے اضافہ ہوتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہمارے سجدوں کی. تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ 30 روزے رکھتے ہیں مہینے کے سال میں، تو آپ جو فاقہ کرتے ہیں، کھانا پینا نہیں کھاتے، تو جو کھانا پینا نہیں ہوتا ہے آپ روزہ رکھتے ہیں، وہ کھانا پینا اللہ میاں کو مل جاتا ہے. نہیں بھائی، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. ارے تو پھر کیا ہے؟ اب تو مجھے سمجھا دیجیے. اللہ کی بات کریے تو یقین پر بدلتے ہیں. بے شک اللہ کی باتیں کا بیان کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں بھائی، اللہ کا حکم مانتے ہیں، جیسا اللہ نے کہا ہے ایسا عمل کرتے ہیں. نہیں، آپ اللہ کا حکم نہیں مانتے. جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اللہ کو نماز پڑھ کے دھوکہ دے رہے ہیں. آپ روزے رکھ کے اپنے دل کے بہلانے کو اپنا کلیئرنس کر رہے ہیں کہ میرا رجسٹر جو دائیں ہاتھ پہ فرشتہ بیٹھا ہے وہ لکھ کر اللہ کو پہنچا رہا ہے کہ کلیئر ہے، نماز پڑھ لی، کلیئر ہے، روزہ رکھ لیا. اپنا کلیئرنس کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ میاں کی جی ایچ کیو ہے وہ اس کو نامنظور کر رہی ہے. اس لیے اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے آپ اپنے ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، سر ٹکا دیں گے تو ثواب ملے گا. یہی ہے یا نہیں ہے؟ جی بھائی بالکل. جب اللہ کی بڑائی کو سجدہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہ آپ اللہ کو، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بلندگی کو جو لامحدود ہے، آپ اسے تسلیم کر کے جب اسے سجدہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کسی اور پہ سجدہ کرنا حرام ہو جاتا ہے. اور جب کسی کی کبریائی کو، عظمت کو، بلندی کو تسلیم کر کے سجدہ کر لیا تو پھر سجدہ کرنے کے یقین کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ مالک دو جہاں تو عظیم ہے، حالات، پریشانیوں، مشکلات میں گرا
گرفتار ہو سکتا ہوں، پکڑا جا سکتا ہوں، میرے گھر والوں کا کچھ ہو سکتا ہے. سجدے پہ سجدے تو کر رہا ہوں، مگر جس مشن کے لیے کام کر رہا ہوتا ہوں اسے چھوڑ دیتا ہوں ڈر اور خوف کے. اب بولیے، جواب دیجیے. ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اب آپ مجھے بتائیے، ایمانداری کے بعد آپ کا خدا پہ یقین کامل ہے یا الطاف حسین کا یقین کامل ہے؟ آپ کو برا لگ رہا ہوگا، لیکن ساتھیوں میں نے کبھی جھوٹ زندگی میں نہ تو بولا ہے، نہ لگی لپٹی چپڑی باتیں کی ہیں. میں نے جو سچ ہوا ہے وہ سچ ہوا ہے. مجھے یقین تھا کہ میرے ساتھی حالات کے سبب خاموش ضرور ہیں، خاموش ہیں، مجبور ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا. لوگوں کی جو یہاں کے دادا گیر بنتے تھے ان کی دھمکیاں ہیں، یہ پتا ہے وہ پتا ہے، یہ ساری مجبوریاں تھی. لیکن ساتھیوں، اب تو واٹس ایپ آ گیا ہے، چھپ چھپ کے رابطہ تو کر سکتے تھے. واٹس ایپ ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ ابھی تک دنیا میں واٹس ایپ کا کوئی توڑ نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو فرض سے تحریک کے صدقے، شہداء کے لہو کے صدقے، قربانیاں دینے والے اسیروں کے صدقے، لاپتہ ساتھیوں کے صدقے بام عروج پر پہنچے اور پہنچ کر ظلم کرنے والی قوتوں کے آگے بک گئے. اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان سے، ان کی آل اولاد سے عبرتناک انجام لے گا. میری آنکھوں میں آنسو کسی بزدلی سے نہیں آئے، خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ نے میرے دل کو، میرا یقین تھا کہ میرا مولا میرے چاہنے والوں کو دوبارہ اس جگہ کھڑا کر دے گا، اور کر دیا. ان غداروں کی طرف ہرگز نہ دیکھیں جو آپ کی زمینوں پر قریب قریب وہاں رہا کرتے تھے اور غداروں سے مل گئے ہیں. انہیں دیکھیے جو آج تک ان سے نہیں ملے، خاموش ہو گئے، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں. انہیں دیکھیے. میں نے کہا الطاف حسین، اللہ نے تمہارے دل کی بات پوری کر دی، دوبارہ سے آباد ہو گئی وہ زمین. جو بنجر ہو گئی تھی وہ دوبارہ آباد ہو گئی. اللہ کو ہمارے نہ سجدوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے. یہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ نے، یہ تمام عبادتیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ ساری عبادتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے بنائی ہیں. اللہ کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہ تھا نہ ہے.
اللہ نے پیدا کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ تو آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے، روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے جسم کی تمام فضولیات ختم ہو جاتی ہے، جسم میں موجود اس کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی عبادت نکالنے میں اس کا آپ کو روحانی پہلو بتا دوں گا۔ تو آپ دیکھیے کیسے کہہ رہے تھے آپ ہمارا کامل یقین ہے، آپ کو شکست دے دی نا میں نے فوراً۔ آپ ساتھیوں بہت شاباش، خراج تحسین، لاکھوں نہیں ڈھیروں ان گنت دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اس کا اجر آپ کو، آپ کی جو پشتیں گزر گئیں ان کو، اور جو آنے والی پشتیں ہیں ان سب کو، موجودہ پشتوں سمیت سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس لیے کہ رزق لے کے آپ جو کام کر رہے ہیں، رزق لے کے، رزق جس کو کہتے ہیں، لے کے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور اللہ تعالی ایسے رزق لے کر نیک کام کے لیے جمع ہونے والوں پر اپنا فوری طور پر یا دیر میں یا بدیر اجر ضرور عطا فرماتے ہیں، اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ محنت، مشقت، مزدوری کرتے ہیں آپ سب، مجھے معلوم ہے، لیکن ایسے مجاہد بھی نکلیں گے۔ یہیں سے جو خدا حافظ کہہ دیں گے اپنی فیملیز کو، اور وقت آنے پر دشمنوں سے آمنا سامنا کریں گے، یا جان لے لیں گے یا دے دیں گے۔ تو یہ کتنی میرے لیے خوشی کی بات ہے، میں آپ کو الفاظوں میں بتا نہیں سکتا کتنا انتظار کیا ہے تمہارے الطاف حسین نے، کتنا انتظار کیا۔ اور جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، بڑے نام نہاد بنے ہوئے ہیں، صبر کر لو، اللہ جلد ان کی رسی کھینچنے والا ہے۔ تو آج مجھے بہت خوشی، اور خوشی کے ساتھ آپ کو اندازہ نہیں ہے، مجھے وہ گلیاں، مجھے وہ کمرے، مجھے وہ چھتیں، ہر چیز یاد آنے لگی ہے۔ جہاں آپ لوگوں کے ساتھ پوری پوری رات باتیں ہوا کرتی تھی۔ آمین یا الہی، آمین ثم آمین۔
میں تو آپ سے بات کرنا پتہ نہیں کیا کیا چاہتا، تو میں تو سب بھول گیا آپ کو دیکھ کر۔ میں تو آپ کو سب بھول گیا۔ بس ساتھیوں، میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ میں کیا بتاؤں، بلا وجہ ریپیٹ کرنے کی بات ہوگی، کیا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، کیا نہیں ہو رہا، آپ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کس طرح ساتھی لاپتہ ہو رہے ہیں، کس طرح اسیر ہو رہے ہیں، کس طرح شہید کیا جا رہا ہے، کس طرح ماں بہن بیٹیوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں، سب آپ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ سب امتحان ہے، آپ جیسے ہم جیسے ابھی انشاءاللہ کم یا زیادہ، بہرحال اتنے غیرت مند ہیں کہ ہم اگر مقابلہ نہ کر سکے تو ظالم کی صفوں میں جا کے ظالم کے ہم نوا بھی نہ بن سکے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے اپنے تئیں 100، 150، 200 بھجوا کر ان سے کہیں کسی شہید کے گھر کپڑے پہنچا دو، کسی شہید کے گھر عید کا سامان پہنچا دو، کسی کے گھر، مطلب میں کیا بتاؤں، آپ اپنے گھر والوں سے کہیں گے، خواتین خوب جانتی ہیں کہ عید کو کن کن چیزوں کی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے، اصل چیز تو بچوں کی ہوتی ہے۔ وہ بہت مایوس ہوتے ہیں، دل پھٹ جاتا ہے کہ جب بچے ماں کے دامن کھینچ کھینچ کر کہتے ہیں کہ مما اس کے کپڑے آ گئے، برابر والے کے گھر میں کپڑے آ گئے، اس کے گھر میں کپڑے آ گئے، ہمارے کب لاؤ گی؟ ابا کا کہہ رہی ہو کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، ابا ابھی تک نہیں آئے، ہمارے کپڑے کب آئیں گے؟ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی کر سکتے ہیں تو ہم ضرور کریں۔ ٹھیک ہے ساتھی، اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو بھی قبول فرمائے، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور کچھ لوگ آپ کو بہکائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ مل گئے ہیں، فلاں ہو گیا ہے، لیکن دل سے ہم ساتھ ہیں، تو آپ کہیے جب آ جاؤ گے تو دیکھا جائے گا، ابھی تو جس طرح آپ بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھنے کے لیے تیار ہو تو آ جاؤ۔ لہذا دونوں ہاتھ میں لڈو لے کر مت چلو، ایک ہاتھ میں لے کے ڈڈو چلو، اس لیے کہ رابطہ آپ نے توڑا تھا، میں نے نہیں توڑا تھا، اگر توڑ بھی دیا تھا تو مجھے معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور ابھی نہیں کر رہے، ہر رمضان میں کرتے ہیں، ہر رمضان میں کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ رابطہ نہیں ہے تو کیا ہے، مگر ذات الہی پہ تو یقین ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، کسی انسان کے دل میں اگر تو کسی کی محبت ڈالتا ہے تو تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے کہ دل میں کسی کی عزت ڈال دے۔
احترام ڈال دیں. میں گن پوائنٹ پہ کہوں کہ تم فلاں کے اوپر ایمان لے آؤ تو شاید تم وقتی طور پہ کہو گے اوکے ہم لے آئے، لیکن دل سے نہیں لاؤ گے. بغیر دباؤ کے اگر محبت دل میں آتی ہے تو من جانب اللہ آتی ہے. تو ساتھیوں، تو آپ نے جب دیکھا تھا اس وقت تو جوان تھا، اب تو میں بالکل بڈھا ہو گیا. یہ سارا چکر جو ہے، یہ سارا چکر صرف اور صرف محبت کا ہے. محبت میں تو ہر آدمی کو اپنی اولاد سب سے اچھی لگتی ہے. اسی طریقے سے جب خونی رشتہ نہ ہو اور کوئی اچھا لگنے لگے تو پھر سچی محبت ہوتی ہے اس سے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ بات کریں گے کسی اور دن. لیکن اب کیا کریں، آج برسوں بعد دیکھا ہے میں نے یہ مجمع، برسوں بعد دیکھا یہ میں نے مجمع. اچھا، تو میرے جذبات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. شہر ہو چاہے وہ شہر ہو چاہے یہاں شہر ہو، وہ پھر راستوں کا ہمارا سفر ہو گاڑیوں کا، پھر بیچ میں رکاوٹ ہو کہ لاؤ یہاں پانی پی لے، ذرا کچھ گلو خلاصی کر لے، پھر آگے سفر شروع کریں گے. ہر چیز یاد آتی ہے. میں کچھ نہیں بھولا، میں کچھ نہیں بھولا. انشاءاللہ وہ زمانہ بھی آئے گا دوبارہ جب منافق ساتھ میں نہیں ہوں گے، صرف حق سچ والے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ، انشاءاللہ. انشاءاللہ بھائی بہت جلد ہم آپ کو اپنے بیچ دیکھنا چاہتے ہیں بھائی. انشاءاللہ بھائی، انشاءاللہ بھائی اپنے بیچ بھی دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ. بھائی ہم بھی آپ کو نہیں بھولے، 35 سال پہلے آپ کے ساتھ کمرے میں حلیم کھایا تھا، آج وہ یاد آ رہی ہے آپ کی. پتہ نہیں ہے کسی کو یاد ہے یا نہیں، لیکن یہ بڑا ہوتا رہا ہے یہ وہاں پر. خیر چلے ساتھیوں، آج بات ہی نہیں ہو رہی. وہ مدد آپ کی کر رہے ہیں، میں کیا کہوں اور کیا کہوں. آدھا رمضان گزر گیا، آدھا باقی ہے. اسی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. جس کے گھر میں ایک کپڑا بچے کے بدن پہ پہنا دیں یا گھر میں سوئیاں پہنچا دیں بہت ہے. تو بس آپ باقی سمجھ لیجئے. لیکن میں اس ماحول میں کوئی اور بات کرنا ہی نہیں چاہتا. میں تو آج اللہ میری خوشی کو نظر نہ لگ جائے کیونکہ یقین نہیں ہے.
کیونکہ ظاہر ہے جیسے اولاد بچھڑی ہوئی باپ کو مل جائے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. بالکل بھائی، ہمیں بھی ایسی خوشی ہوگی بھائی، ہم بھی ایسی خوش ہیں تو ماشاءاللہ. تو آج میری خوشی کا بس عالم یہی ہے، سمجھ لیں. اللہ نظر بس سے بچائے، پاک پروردگار عالم. بس اللہ سے دعا ہے. آمین آمین بھائی آمین. پھر انشاءاللہ آپ سے خطاب پھر کبھی کریں گے. آج خوش رہنے دیجئے، آپ بھی خوش ہوئیے، میں بھی خوش ہوتا ہوں. اللہ ہماری محبت کو سلامت رکھے، سلامت رکھے. اللہ مہاجروں کی غیب سے مدد کرے، اللہ مہاجروں کی غیب سے مدد کرے، اللہ مہاجروں کی غیب سے مدد کرے. اللہ مہاجروں کا جسم حتمی سلامتی ہو، جس میں حتمی سلامتی ہو. اللہ وہ سلامتی اپنے حبیب پاک کے صدقے، نبی پاک کے صدقے، پاک پروردگار عالم وہ حتمی سلامتی کی جگہ عطا فرما دے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتا ہوں ساتھیوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بس 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 بس